آنیا گہری تحریکی میں اس کمرے کے اندر ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ اس کا گلا بالکل خشک ہو چکا تھا۔ راسو کی ہدایت کے مطابق اس نے اپنا فون بند کر دیا تھا۔ راسو کے حوالے سے وہ پہلے بھی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھی۔ اب تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ بے حد تشویشناک اور پرخطر نظر آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ 2 بندے مر گئے ہیں، تو کیا ان ہلاکتوں سے اس کا کوئی براہ راست تعلق تھا؟ اس سے پہلے وہ کسی واردات کے شبہے میں پکڑا گیا تھا، اپنی موٹر بائک سمیت، اور اس سے پہلے بھی خبر نہیں کیا کچھ ہو چکا تھا۔ آنیا کو وہ واقعہ بھی یاد تھا جب وہ اپنے کسی زخمی ساتھی کا خفیہ طور پر علاج کرانا چاہتا تھا۔ فی الوقت آنیا کے نزدیک سب سے اہم سوال یہی تھا کہ وہ اس چھوٹے سے کمرے میں کب تک بند رہے گی۔ راسو کو اندیشہ تھا کہ اس کی گرفتاری کے بعد بھی پولیس ذباب منزل کے قریب موجود رہے گی۔ کیا وہ ساری رات یہیں بند رہ کر گزار دے گی؟ آنیا کے والد ایک بڑے وکیل تھے، جالندھر بلکہ پورے ضلع میں ان کو بڑی اچھی طرح جانا پہچانا جاتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے آنیا کے جی میں آئی کہ وہ پاپا کو فون کرے اور اس ساری صورتحال کے بارے میں بتا دے۔ وہ اپنی والدہ سے زیادہ والد کے نزدیک تھی اور ان سے ہر طرح کی بات کر لیتی تھی۔ بہرحال کچھ مزید سوچنے کے بعد اس نے پاپا کی پریشانی کے خیال سے یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ تب اس کا دھیان نہار اور دلبر ماموں وغیرہ کی طرف چلا گیا۔ نہار یقیناً اس کے لیے پریشان ہونا شروع ہو گئی ہوگی۔ اسے کسی نہ کسی طرح اطلاع دینا ضروری تھا۔ ذباب منزل میں اب مکمل خاموشی تھی، بس کسی وقت پالتو بلی کی میاؤ میاؤ سنائی دے جاتی تھی۔ 15-20 منٹ کے بعد آنیا نے تھوڑی سی ہمت کی اور راسو کی دی ہوئی چابیوں میں سے ایک چابی ہضمی قفل میں لگا کر اس اسٹور نما کمرے کا دروازہ کھول لیا۔ اس کا دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ دروازہ دیوار کا ہم رنگ تھا اور دیوار کی پینلنگ کا حصہ ہی دکھائی دیتا تھا۔ اسے علیحدہ سے دیکھنا آسان نہیں تھا۔ ارد گرد کمروں میں بے ترتیبی سی تھی۔ جاتے جاتے پولیس والوں نے کافی اکھاڑ پچھاڑ کی تھی۔ مختلف اشیاء یہاں وہاں بکھری ہوئی تھی۔ اس نے لابی کی لائٹس آن نہیں کی۔ اندھیرے میں ہی دھیان سے قدم رکھتی ہوئی کشادہ سلائیڈنگ ونڈو کے پاس پہنچی۔ شیشے کے پار ذباب منزل کے سامنے والی سڑک کا کچھ حصہ اور 1-2 گلیاں نظر آتی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی کہ گلی کے موڑ پر ایک نیلی روشنی ریوالو کر رہی تھی۔ یقیناً یہ کسی پولیس کار یا جیپ کی روشنی ہی تھی۔ راسو کا اندیشہ درست تھا، پولیس یہاں موجود تھی۔ وہ بغیر آواز پیدا کیے دوبارہ سے اسٹور نما کمرے میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر سوچ کر اس نے اپنا موبائل آن کیا اور جلدی سے ایک ٹیکسٹ میسج نہار کے لیے بھیج دیا۔ اس نے لکھا، میرے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں یہاں ایک مشکل میں ضرور پھنس گئی تھی لیکن اب بالکل خیر خیریت سے ہوں۔ صبح 8-9 بجے تک واپس آ جاؤں گی۔ فی الحال میرا فون بند رکھنا ضروری ہے، لیکن ممکن ہوا تو رات کو کسی وقت کال کروں گی۔ خدا حافظ۔ میسج بھیج کر اس نے فون دوبارہ آف کر دیا۔ اس کا دھیان ایک بار پھر شہابی اور اس سے ہونے والی گفتگو کی طرف چلا گیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چھپا بیٹھا تھا۔ نہ جانے کیوں آنیا کو لگنے لگا تھا کہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے ظہیر اور نادیہ کو MPA کے گھر سے نکال دیا ہے۔ اس کا لہجہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ شاید اصل حقیقت یہ تھی کہ اس نے ان دونوں مصیبت زدگان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور وہ اپنے برے انجام کی طرف بڑھ گئے تھے۔ قریباً اگلے 2 گھنٹے آنیا نے اسی کمرے میں بند رہ کر گزارے۔ سینکڑوں ہی وسوسے اس کے ذہن میں کلبلا رہے تھے، مگر پھر دھیرے دھیرے اس کا خوف کم ہونے لگا۔ رات کے قریباً 1 بجے کا عمل تھا۔ ذباب منزل میں مکمل خاموشی تھی۔ کم از کم اتنا تو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس عمارت کے اندر کوئی پولیس والا موجود نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہمت کی اور باہر نکل آئی۔ تاریک لابی میں سے دیکھا۔ سڑک کے موڑ پر پولیس کی موجودگی کو اب بھی رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال نینی لائٹ اب دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس مستطیل بیڈ روم کی طرف آ گئی جہاں راسو نے جاتے جاتے کچھ چھپایا تھا۔ تجسس سے مجبور ہو کر وہ گھٹنوں پر جھک گئی اور بیڈ کے نیچے جھانکنے لگی۔ کئی منٹ کی کوشش سے وہ بیڈ کے نچلے حصے میں چھوٹا سا چور خانہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس تہخانے میں کچھ اشیاء موجود تھیں۔ سب سے پہلے آنیا کی نگاہ سیاہ رنگ کے کالٹ پسٹل پر پڑی۔ وہ فلی لوڈڈ تھا۔ پسٹل کے پاس ہی راسو کا موبائل فون بھی رکھا تھا۔ غالباً یہی دونوں اشیاء تھیں جو گرفتاری سے پہلے راسو نے یہاں رکھی تھیں۔ اس نے موبائل نکالا، وہ آن تھا مگر سائلنٹ پر لگا ہوا تھا۔ اس پوشیدہ خانے میں تھوڑی سی جیولری نظر آ رہی تھی، کسی گاڑی کی رجسٹریشن بک تھی اور ڈارک براؤن کور والی ایک ڈائری تھی۔ آنیا نے وہیں قالین پر بیٹھ کر راسو کے موبائل فون پر نگاہ دوڑائی۔
راسو اور شہابی کے بارے میں جاننے کی شدید خواہش اس میں موجود تھی۔ اس نے کال لاگ چیک کی، پھر پیغامات دیکھے۔ 3-4 آخری پیغامات نے اسے چونکا دیا۔ غالباً راسو جلدی میں انہیں ڈیلیٹ نہیں کر سکا تھا۔ کل رات 9 بجے راسو نے اپنی کسی دوست شادے کو ٹیکسٹ میسج بھیجا تھا۔ میری اطلاع کے مطابق لڑکی نادیہ کی طبیعت خراب ہے۔ نادیہ اور ظہیر تھوڑی دیر میں کلینک جانے کے لیے نکلیں گے۔ ایم پی اے صاحب کا گارڈ اور ڈرائیور ساتھ ہوگا۔ یہ بہترین موقع ہے، تم تیار رہو، میں آ رہا ہوں۔ قریباً 2 گھنٹے بعد رات 11 بجے راسو نے ایک مبہم سا پیغام اپنے کسی جاننے والے یا دوست شکیل اسنوکر کو ارسال کیا تھا۔ دونوں پنچھی چیل کے جھپٹے سے بچ گئے ہیں، ہمارے پاس ہیں، بالکل خیریت سے ہیں، سمجھو کہ چہچہا رہے ہیں، تھینکس گاڈ۔ قریباً 15 منٹ بعد 11:15 بجے یکے بعد دیگرے شہابی کی 3 کالز راسو کے اس نمبر پر آئی تھی جو اس نے اٹینڈ نہیں کی تھی۔ پھر شہابی کا ٹیکسٹ میسج راسو کے لیے آیا تھا، تم سور کی اولاد ہو، مجھے پتا ہے جو کیا ہے تم نے کیا ہے، تمہاری یہ پائے خانیاں ہم سب کو لے ڈوبیں گی۔ اس کنجر اروڑا نے سب سے پہلے میرا ہی ٹیٹوا دبانا ہے، اور اگر اسے کوئی ثبوت مل گیا تو یاد رکھو تمہاری بھی سالی اگلی پچھلی کسر نکال دے گا، لعنت ہو تم پر۔ آخری میسج آج صبح سویرے کا تھا اور یہ راسو نے شہابی کو بھیجا تھا۔ فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی مشکل آئی بھی تو میں خود پر ہی لوں گا۔ ان پنچھیوں کو دردناک انجام سے بچا کر جو راحت ملی ہے اس کے بدلے میں 2-4 ہڈیاں بھی توڑوانا پڑیں گی تو گھاٹے کا سودا نہیں۔ یہ پیغامات دیکھ کر جیسے ایک تصویر سی آنیہ کی نگاہوں کے سامنے مکمل ہو گئی۔ اسے یہ جان کر حیرت ہو رہی تھی کہ ظہیر اور نادیہ کو واقعی ایم پی اے انوار کے گھر سے نکال دیا گیا ہے اور اروڑا وغیرہ سے دور کر دیا گیا ہے، مگر یہ کام شہابی حیدر نے نہیں، راسو نے کیا تھا۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے راسو کی جو گرفتاری عمل میں آئی تھی، اس کے پیچھے بھی غالباً اس کی یہی سنگین کارروائی تھی۔ لگ یہی رہا تھا کہ ابھی 2.5-3 گھنٹے پہلے مین بازار میں جو فائرنگ ہوئی ہے وہ پولیس اور راسو کے ساتھیوں میں ہوئی ہے۔ شاید راسو کا کوئی ساتھی پولیس کے ہتھے بھی چڑھا تھا، اسی وجہ سے پولیس چند منٹ میں دندناتی ہوئی ذباب منزل پہنچ گئی تھی۔ مقامی پولیس اور راسو کے تعلقات پہلے بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں لگتے تھے۔ یہ شخص عجیب سا گورکھ دھندا تھا۔ ایک دن نہار کور نے یہ خیال بھی ظاہر کیا تھا کہ شاید اس کا تعلق کسی تنظیم وغیرہ سے ہو۔ ممکن تھا کہ وہ اپنی اسنوکر کلب والی مصروفیت کو صرف ایک آڑ کے طور پر استعمال کرتا ہو۔ آنیہ نے راسو کے موبائل میں مزید جھانکا۔ وہ جو اسنوکر کلب چلا رہا تھا اس کی کچھ تصاویر تھیں، کچھ تصویریں اس کے قریبی دوستوں کی تھیں۔ وہ بھی اسی کی طرح اپنے حلیے سے بے پرواہ اور آوارہ گرد نظر آتے تھے۔ چند پیغامات ایسے تھے جن میں کسی اچھے کھلونے کا ذکر کیا گیا تھا۔ آنیہ کو یہی لگا کہ کھلونے سے مراد کوئی ہتھیار وغیرہ ہے، اور جس بچے کے لیے کھلونا درکار ہے وہ خود راسو یا اس کا کوئی ساتھی ہے۔ کوئی 1 ماہ پرانی ایک تصویر دیکھ کر وہ بری طرح چونکی، اور ایک بار پھر اس کے اندر راسو کے لیے ناپسندیدگی اور غصے کی لہر سی ابھری۔ یہ خود آنیہ کی تصویر تھی اور راجوری میں اس کی پچھلی آمد کے موقع پر اتاری گئی تھی۔ آنیہ فورٹ میں بڑی محویت سے ایک محرابی دروازہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال منتشر تھے اور گلابی آنچر ہوا میں لہرا رہا تھا۔ یہ تصویر آنیہ کی بے خبری میں اتاری گئی تھی۔ راسو کے موبائل میں موجود اس تصویر کے نیچے ایک شعر لکھا ہے، خطا تو جب ہو کہ جب حال دل کسی سے کہیں، کسی کو چاہتے رہنا کوئی خطا تو نہیں۔ آنیہ کا دل چاہا کہ وہ تصویر کو ڈیلیٹ کر دے، مگر پھر اسے یہ مناسب نہیں لگا۔ اس نے موبائل اسی طرح چور خانے میں واپس رکھ دیا۔ اس نے گاڑی کی بوسیدہ رجسٹریشن بک دیکھی، اس میں بھی کچھ رسیدیں اور فوٹوگراف موجود تھے۔ ان میں سے 2 فوٹوز چونکا دینے والے تھے۔ ایک فوٹو میں وہی ٹانگ سے معذور لڑکی سدرا نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو شخص نظر آ رہا تھا وہ یقیناً وہی کرنل اروڑا تھا جسے آنیہ نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے عالی شان آفس میں دیکھا تھا۔ اس نے سدرا کو اس کے لمبے بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور بے دردی سے کھینچ کر کسی کمرے سے باہر لا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اسے اپنے کمرے یا دفتر سے باہر دھکیل رہا ہے۔ دوسری کارڈ سائز تصویر بالکل مختلف منظر پیش کرتی تھی۔ اس میں کرنل اروڑا شادی کے لباس میں تھا اور اگنی کے پھیرے لے رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر جو دلہن اس کے ساتھ پھیرے لے رہی تھی وہ سدرا تھی۔ ادھیڑ عمر اروڑا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ کومل سی خوبرو سدرا مظلومیت کی تصویر نظر آتی تھی۔ آنیہ چکرا سی گئی۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ ایک مسلمان لڑکی کی شادی ایک ادھیڑ عمر ہندو سے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس شادی کے لیے ہندو ہو گئی ہو؟
یہ ناممکن تھا۔ پھر سدرا کی ٹانگ کا نقص، کم از کم ان تصاویر سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ تب سدرا کی ٹانگ ٹھیک ہی تھی۔ وہ سوچتی رہی، پھر ایک نیا خیال آنیہ کے ذہن میں آیا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ یہ سدرا پہلے ہندو ہو بعد میں مسلمان ہوئی ہو، مگر اتنی خوبصورت لڑکی کی شادی اتنی پکی عمر کے فوجی افسر سے؟ جس تصویر میں اروڑا اور سدرا کو بالوں سے کھینچ کر کمرے سے باہر دھکیل رہا تھا، اس میں ایک اور چیز بھی نوٹ کرنے والی تھی۔ اروڑا کے گہرے گندمی چہرے پر کسی نے سرخ بال پوائنٹ سے کراس کا نشان لگایا تھا۔ یہ ایک طرح سے اس شخص سے نفرت کا اظہار بھی تھا۔ یہ اظہار کس نے کیا تھا؟ کیا یہ راسو کی طرف سے تھا؟ تھوڑی دیر پہلے پڑھا جانے والا میسج آنیہ کے ذہن میں آیا تھا۔ شہابی نے راسو کو لکھا تھا، اس کنجر اروڑا نے سب سے پہلے میرا ہی ٹیٹوا دبانا ہے، اور اگر اسے کوئی ثبوت مل گیا نا تو یاد رکھو کہ وہ تمہاری بھی ساری اگلی پچھلی کسر نکال دے گا۔ تصویر کی پشت پر سرخ روشنائی سے ایک فقرہ بھی درج تھا، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے۔ پتہ نہیں یہ کیا گورکھ دھندا تھا۔ آنیہ نے تصویروں سمیت رجسٹریشن بک دوبارہ پوشیدہ خانے میں رکھ دی تھی۔ اسے ان سارے معاملات سے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی، ابھی رات کے 2 بجے تھے۔ کم از کم 5-6 گھنٹے مزید اسے اسی خالی زباب منزل میں گزارنے تھے۔ عمارت کے عقبی باغیچے کی جانب ایک بار پھر بلی کی میاؤں میاؤں سنائی دی، پھر 2 بلیاں لڑنے لگیں۔ آنیہ کا دل چاہا کہ وہ موبائل فون آن کر کے نہار کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کرے، مگر پھر راسو کی تاکید یاد آئی کہ وہ اپنا فون بند ہی رکھے تو بہتر ہے۔ اس نے ہاتھ لمبا کر کے بیٹھ کے چور خانے میں سے ڈارک براؤن کور والی ڈائری نکال لی اور ورق گردانی کرنے لگی۔ اس ڈائری میں بس کہیں کہیں 2-4 فقرے ہی ہندی ٹیکسٹ میں لکھے ہوئے تھے، باقی ساری ڈائری کی تحریریں کسی اور زبان میں تھیں۔ بہت باریک نفیس سی لکھائی تھی، مگر کوئی لفظ پلے نہیں پڑتا تھا۔ یہ سنسکرت ہرگز نہیں تھی۔ شروع میں آنیہ کو لگا کہ شاید یہ گجراتی یا کشمیری ہے، مگر یہ خیال بھی غلط ثابت ہوا۔ پتہ نہیں کہ آنیہ کے ذہن میں کیا آیا، اس نے اپنا موبائل فون نکالا اور 10-15 منٹ میں اس ڈائری کے 60-70 صفحات کی تصویریں لے لیں۔ بعد ازاں اس نے ساری اشیاء اسی ترتیب کے ساتھ دوبارہ چور خانے میں رکھیں اور اسے بند کر کے واپس اسٹور نما کمرے میں آ گئی۔ موبائل فون تو وہ آن کر ہی چکی تھی۔ اس نے حیران و پریشان نہار کوٹ سے رابطہ کیا اور بڑی دھیمی آواز میں اسے زباب منزل کی ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ گفتگو کے آخر میں نہار کوٹ نے بے حد پریشان لہجے میں اسے مشورہ دیا کہ وہ صبح سویرے 5 اور 6 بجے کے درمیان وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس وقت رات بھر ڈیوٹی دینے والے پولیس اہلکار اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلی بار نہار کور بھی خوفزدہ محسوس ہوئی تھی۔ یہاں کے سارے معاملات بہت بگڑے ہوئے لگ رہے تھے۔